یہ جنریشن زی شعور کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھی اور ڈسپلن جد و جہد نہیں کی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کہیں سے بھی کوئی چنگاری آگ پکڑ لیتی ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، اور جب ہجوم ہوتا ہے، بے ہنگم ہوتا ہے، ڈسپلن نہیں ہوتا، کسی ایک لیڈرشپ میں نہیں ہوتا، تو یہ ہجوم مزید تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور جو طاقتور حکمران طبقہ ہوتا ہے اس ہجوم سے وہ نیا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہجوم کی نہیں، عوام کی ایک زبردست طاقت بن کر، نوجوانوں کی ایک طاقت بن کر اپنے حق کے لیے اور اپنے اختیار کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے ظلم کے خلاف اس آواز کو بلند کرنا ہے۔ اس کا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں اپنی بیٹیوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے بیٹوں سے بھی پوچھتا ہوں، اس تعلیم میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں تو یہی بات کرتی ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، پھر خود جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر خود یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک ڈسپلن منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں نچلی سطح سے لے کر اوپر تک الیکشن ہوتا ہے۔ ہم نے یہ جو ماڈل بنایا ہے جد و جہد اور سیاست کا، وہ یہ ہے کہ تعلیم کی سیاست آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں، ساری پولیٹیکل پارٹیاں لائیں کوئی بنو قابل کا پروگرام، وہ بھی ہم اپریشیٹ کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کو سکھائیں گے کیسے کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو با اختیار بنائیں، باصلاحیت بنائیں، اور ہم ابھی صرف یہ آئی ٹی نہیں، اس میں تو اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں اب 16 لاکھ ہمارے یوتھ نوجوان اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اب پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اب جگہ جگہ پہلے ہم جاتے تھے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے، اب یہ سیرمنیز جس میں ہزاروں نوجوان ہوتے ہیں، اس میں جا رہا ہوں پورے پاکستان میں، اور اب ہم ایک اور پروگرام جنریشن زی کے لیے زی کنیکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں آئی ٹی بھی ہے، جس میں اسپورٹس بھی ہے، جس میں ہنر بھی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، اور ویلیو ایڈیشن کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام میں۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقی تربیت بھی ان نوجوانوں کی جائے، وہ بھی ہوگا، اور آپ کے اسٹارٹ اپس میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام آپ لوگ مل کر شروع کریں، اور اگر سرمائے کی ضرورت ہوگی تو ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مائکرو فائنینسنگ کا انتظام کریں، تاکہ آپ اس پیسے سے اپنا سیٹ اپ بنائیں اور پھر اس کو لوٹا دیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آمدنی میں اضافہ فرما دیں، تو یہ چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے۔ تو یہ زی کنیکٹ پروگرام اور بنو قابل پروگرام یہ انشاءاللہ گیم چینجر بنے گا، لیکن ہمیں ان دونوں سطحوں پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، قوم کے غریب بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہیں تعلیم کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اس یوتھ کو ہم اتنا طاقتور بنائیں گے کہ وہ پاکستان کو اصل پاکستان بنا سکیں، پراسپرس پاکستان بنا سکیں، وہ پاکستان کہ جو قوم کی امیدوں کا جو مرکز تھا، جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی، جس کا صہیب بھائی تذکرہ کر رہے تھے، وہ پاکستان۔ اور جن زی کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی موجود ہے تو ہم اپنی پازیٹیوٹی سے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ یہ نوجوان نسل، اس میں بڑی صلاحیت ہے، ان کو مواقع دو، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کے سر پر دست شفقت پھیرو، اور ان کو تعلیم میں آگے کرو، اسپورٹس میں آگے کرو، تو یہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کا مقام دلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جن زی آگے بڑھے گی۔ آج تک 78 سال میں یہ جو طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر حکمرانی کرتا ہے، اس میں فوج کے جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اس میں جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، اس میں یہ سب بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ان سب لوگوں نے مل کر جو ایک کنسورشیم بنایا ہوا ہے پاکستان میں، ایک رولنگ ایلیٹ ہے، اور یہ ایلیٹ کیپچر جسے آپ کہتے ہیں، ایک اس طرح کا پورا سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ اب تعلیم اور اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم کو انہوں نے غریبوں سے تو بالکل دور کر ہی دیا ہے، مڈل کلاس بھی اس سے تقریباً فارغ ہو رہی ہے، اور تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دی گئی ہے کہ جتنے پیسے خرچ کرو گے اتنی جو ہے وہ تم تعلیم حاصل کر سکتے ہو، اور تعلیم کے لیے بھی غریب کی الگ تعلیم، مڈل کلاس کی الگ تعلیم، اور امیروں کی الگ تعلیم ہے۔ تو ایک ملک میں جب تعلیم جیسی چیز بھی دولت کی بنیاد پر تقسیم کی جائے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ایک قوم کیسے بنے گی اور لوگ آگے کیسے بڑھ سکیں گے۔ آپ نے تو پہلے ہی پاکستان کے 70-80%، 90% لوگوں کو میدان سے باہر کر دیا، مقابلہ صرف چند فیصد لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور وہی اس مقابلے میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو جو 90% ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کے دو راستے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان 90% لوگوں میں، بلکہ ان 10% لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جنہیں یہ تعلیم مل گئی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو اگر ایک اپرچونٹی مل گئی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کیوں ملی ہے، لیکن اگر انہیں مل گئی ہے تو وہ بھی بقیہ 90% کے لیے جد و جہد کریں، آواز اٹھائیں، اور یہ شعور پیدا کریں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ حق ہے، خیرات نہیں ہے۔